بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم سورۃ الممتحنہ کا تعارف، مضامین، واقعات اور احکامات ذکر کریں گے۔ اس سورت کی وجہ تسمیہ یہ ہے کہ ممتحنہ کا معنی ہے امتحان لینے والی، اور اس سورت کی آیت نمبر 10 میں ان خواتین کے امتحان لینے کا حکم ذکر ہے جو مکہ سے مسلمان ہو کر مدینہ ہجرت کر کے تشریف لاتی ہے۔ اس سورت کا مرکزی مضمون غیر مسلموں سے محبت کی مذمت، مسلمان مردوں اور خواتین کا غیر مسلم مردوں اور خواتین سے نکاح کی ممانعت اور اس کے احکامات، اور مسلمان خواتین سے جن باتوں پر بیعت کی جائے گی ان کا ذکر اس سورت کے مرکزی مضامین میں شامل ہے۔ اس سورت کا زمانہ نزول 6 ہجری سے لے کر 8 ہجری تک کا زمانہ ہے، یعنی صلح حدیبیہ سے لے کر فتح مکہ تک کا جو زمانہ ہے وہ اس سورت کا زمانہ نزول ہے۔ اس سورت کے ابتدائی حصے کا پس منظر اور شان نزول یہ ہے کہ مسلمانوں اور قریش مکہ کے درمیان جب صلح حدیبیہ کا معاہدہ ہوا تو قریش مکہ نے اس معاہدے کی خلاف ورزی کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو ان پر حملے کے لیے تیار ہونے کا حکم دیا، اور ساتھ یہ بھی حکم دیا کہ آپ نے اس بات کو مخفی رکھنا ہے۔ مکہ سے ایک خاتون امداد کے لیے مدینہ آئی، اور جب وہ واپس جانے لگی امداد لے کر تو ایک شخص حاطب بن ابی بلتہ نے اس کو ایک خط دیا، اور اس خط میں لکھا کہ مسلمان آپ لوگوں پر حملہ آور ہونے والے ہیں، آپ اپنے بچاؤ کا انتظام کریں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے بتلا دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 صحابہ اکرام کو بھیجا، انہوں نے اس خاتون کا تعاقب کیا اور اس سے انہیں خط برآمد ہوا، وہ انہوں نے خط لا کر رسول اللہ کو دیا۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ خط پڑھا تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے تیش میں آئے، اور انہوں نے کہا کہ آپ اجازت دیں، ہم ان کا سر قلم کر دیتے ہیں، یہ منافق ہے۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ منافق نہیں، یہ بدری صحابی ہے، اور آپ کو معلوم نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے بدری صحابہ کے بارے میں کیا کہا ہے کہ اعملوا ما شئتم، کہ آپ کے تمام اعمال اللہ تعالیٰ معاف فرما دے گا۔ یہ سچے مومن ہیں، وہ منافق نہیں ہو سکتے۔ چنانچہ حاطب بن ابی بلتہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس کی وجہ پوچھی گئی تو انہوں نے کہا کہ میرے خاندان کا کوئی شخص بھی وہاں موجود نہیں، میرے صرف اہل و عیال وہاں رہتے ہیں، کیونکہ حاطب بن ابی بلتہ یہ یمن سے آئے تھے، ان کا خاندان وہیں رہتا تھا، صرف اپنے اہل و عیال کو ساتھ لے کر آئے تھے۔ اب یہ مسلمان ہو کر مدینہ تشریف لے آئے، لیکن ان کے اہل و عیال مکہ میں تھے، انہیں خطرہ تھا کہ کہیں اس کو نقصان نہ پہنچا دے، اس لیے باقی لوگوں کو تو کوئی خطرہ نہیں تھا، لیکن انہیں خطرہ تھا کہ ان کا خاندان یا نہیں ہے۔ انہوں نے کہا میں چاہتا تھا کہ مکہ والوں پر میرا کوئی احسان ہو جس کی وجہ سے وہ میرے اہل و عیال کا تحفظ کرے اور ان کا خیال رکھے، اور مجھے معلوم تھا کہ اگر میں ان کو اطلاع دے بھی دوں تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو فتح کی خوشخبری سنائی ہے، اور اللہ کا مقابلہ کسی کے بس کی بات نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی اس بات کو سنا اور ان کے عذر کو قبول کیا اور انہیں معاف کر دیا۔ اور اللہ تعالیٰ نے یہاں پر یہ آیات نازل فرمائی جس کے اندر اللہ تعالیٰ نے یہ حکم دیا کہ آپ لوگوں کا کسی بھی غیر مسلم کے ساتھ دلی تعلق اور محبت کا برتاؤ یہ کسی صورت میں بھی درست نہیں ہے۔ اور پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے واقعے کو ذکر کیا کہ انہوں نے اپنی قوم سے کس طرح برات اور دوری کا اعلان کیا۔ البتہ انہوں نے یہ کہا تھا کہ میں اپنے والد کے لیے مغفرت کی دعا کروں گا، لیکن جب انہیں یہ معلوم ہوا کہ یہ اللہ کے دشمن ہیں اور ایمان نہیں لائیں گے تو پھر انہوں نے اپنے والد کے لیے استغفار کرنا بھی ترک کر دیا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے یہ بات ذکر کی کہ عام کافروں کے ساتھ کوئی نیک سلوک کرنا منع نہیں ہے، اور اللہ تعالیٰ آپ کو اس بات کا حکم بھی نہیں دیتا کہ کسی کے ساتھ آپ احسان نہ کریں، لیکن جن لوگوں نے آپ کو آپ کے شہر سے نکالا اور نکالنے میں مدد کی ان کے ساتھ آپ کا نیک سلوک کرنا اور نیک برتاؤ کرنا اور دلی دوستی رکھنا یہ بحیثیت قوم آپ کے لیے یہ اچھی بات نہیں ہے اور آپ کی وفاداری کے خلاف ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے غیر مسلم مرد و خواتین سے نکاح کی ممانعت کے حوالے سے کچھ احکامات ذکر کیے۔ صلح حدیبیہ میں یہ بات بھی طے ہوئی تھی کہ مکہ سے کوئی شخص مسلمان بن کر اگر مدینہ ہجرت کر کے جائے گا تو مسلمان اسے واپس کریں گے، لیکن کچھ خواتین مسلمان ہو کر وہ مدینہ تشریف لے آئیں۔ اب یہ سوال پیدا ہوا کہ آیا خواتین کو بھی واپس کیا جائے گا یا واپس نہیں کیا جائے گا؟ تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیات نازل کر کے بتلایا کہ خواتین کو واپس نہیں کیا جائے گا، اور یہ بتلایا کہ مسلمان مرد کسی کافر خاتون کے ساتھ نکاح نہیں کر سکتا، اسی طرح مسلمان خاتون کسی کافر مرد کے ساتھ نکاح نہیں کر سکتی، اور یہ فرمایا کہ جو خواتین مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ آئیں گی اور ان سے جو لوگ شادی کریں گے
تو ان کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ ان کو نیا مہر دینے کے ساتھ ساتھ جن کافر شوہروں کو چھوڑ کر آئی ہے ان کو بھی مہر دیں، کیونکہ ان کافر شوہروں نے ان خواتین کو مہر دیا تھا، تو آپ کا فرض بنتا ہے کہ ان کافروں کو بھی مہر ادا کریں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ کافروں کے لیے یہ حکم دیا کہ مسلمانوں کی جو کافر خواتین یہاں سے آپ کے پاس چلی جائیں تو آپ ان کے ساتھ اگر نکاح کریں تو پھر مسلمان سابقہ شوہر کو بھی آپ مہر ادا کریں۔ جب یہ حکم نازل ہوا تو مسلمان تو اس حکم پر عمل کرنے کے لیے تیار ہو گئے، لیکن غیر مسلم تیار نہیں تھے، چنانچہ انہوں نے مسلمان مردوں کے دیے ہوئے مہر کو واپس نہیں لٹایا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ کا یہ حکم آیا کہ آئندہ کافروں کی خواتین آپ کے پاس آئیں تو آپ کافر شوہروں کو ان کا دیا ہوا مہر لٹانے کے بجائے آپ ان مسلمانوں کو یہ مہر دے دیں جنہوں نے اپنی خواتین کو دیا تھا اور کافروں نے نہیں لٹایا، تاکہ حساب برابر ہو جائے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کا حکم دیا ہے کہ آپ کے پاس جو خواتین بیعت کرنے کے لیے آئیں تو آپ ان سے اس بات پر بیعت لیں کہ وہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرائیں گی، وہ چوری نہیں کریں گی، وہ بدکاری نہیں کریں گی، وہ اپنی اولاد کو قتل نہیں کریں گی، اور وہ کسی پر بہتان نہیں باندھیں گی، اور وہ نافرمانی نہیں کریں گی۔ آپ اس بات پر ان سے بیعت لیں۔ اور آخر میں دوبارہ وہی مضمون جو اس سورت کی ابتدا میں تھا، یہ ذکر کیا کہ آپ کافروں سے کسی صورت کے اندر بھی دوستی نہ رکھیں، یہ اللہ کے غضب کے مستحق ہیں۔